مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اگر آپ کے سامنے گستاخ رسول بیٹھا ہو، ابے کیا ایسے سوال نہ پوچھا کرو اللہ کے بندو۔ پاکستان میں گستاخی کے نام پہ دیکھا نہیں ہے وہ سیالکوٹ میں جو مارا تھا بندہ سری لنکا کو؟ تو ہماری قوم میں پہلے ہی شدت پسندی بہت زیادہ ہے۔ گستاخ رسول کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ کچھ باتیں ہمیں بھی تجربہ نہیں تھیں شروع میں، کچھ باتیں بولنے میں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آدمی سوسائٹی میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی، کسی نے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عدالت کیسے بیوقوف بن گئی، تھانہ کیسے بیوقوف بن گیا؟ ہوتا یہ کہ عوام کا کراؤڈ جب جاتا ہے نا، ہمارے ہاں پبلک اس کی تحقیق نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر میں کھڑا ہو کر بول دوں یہ گستاخ رسول ہے، اس نے میرے سامنے پیغمبر کو معاذ اللہ گالی دی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کی حالت اس وقت یہ ہے، قطع نظر اس سے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونا شروع۔ ایف آئی آر کٹانے کے لیے میں جاؤں گا تھانے، آدھا سیکٹر 10 آ جائے گا۔ جو آفیسر ہے نا وہ اس تفتیش میں کہ یہ کی بھی ہے کہ نہیں کی، اس کو پبلک کا اتنا دباؤ ہوگا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اس کو چھوڑ دیں گے، مجھے مار دیں گے لوگ۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب عدالت میں کیس چلے گا، ججز ڈر رہے ہوتے ہیں، ججز کو پتا ہے اگر میں نے اس کو بری کر دیا نا میرے لیے گھر پہنچنا ممکن نہیں، لوگ شہادت کے جذبے سے مجھے ماریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم میں 25-30 اگر مر بھی گئے نا تو ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے، جج کو جہنم میں پھینکو لازمی۔ اور اس کی سپورٹ میں جو وکیل کھڑا ہوگا نا، وکیل جو یہ بتا رہے کہ یار یہ گستاخی نہیں کی ہے، اصل میں تو اس نے مفتی صاحب سے قرضہ لیا ہوا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، اور وہاں ایسا کوئی پوسٹر ہی نہیں ہے جو اس نے پھاڑا ہو، یا کوئی گٹر ہی نہیں ہے جس میں پھاڑ کے پھینکا ہو، وہاں گٹر ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی کیس آئے میرے سامنے، کیس یہ ہوا کہ اس نے نبی کا نام پھاڑ کے معاذ اللہ گٹر میں پھینکا ہے، تفتیش ہوئی، پتہ چلا وہاں گٹر ہے ہی نہیں، لیکن اس بندے کو بھی جیل میں بھجوایا گیا ہے اور پاگل ہو گیا وہ جیل میں۔ اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں تو پھر وہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ سچی مچی کے بھی مجرم ہیں، لیکن اس وقت ہماری قوم میں جذباتیت اتنی زیادہ ہے کہ سچی مچی کا اور جھوٹی موٹی میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ججز پہ دباؤ ہوتا ہے، اس وکیل پہ دباؤ ہے جو اس کی طرف سے کھڑا ہوگا، وہ پہلے سے باہر ملک بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا ہوگا اس نے، آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر جب یہ جس پہ الزام لگائی اسائلم داخل کر کے بیرون ملک مدد مانگے گا نا، فرانس بھاگنے کی کوشش کرے گا، امریکہ، تو پھر مذہبی طبقے میں ہوگا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں، بھاگا نا وہاں پہ۔ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو اس وقت بہت ہمارا امیج دنیا میں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، جو جذباتیت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے 2 بندوں کو مار دیا جان سے، وہ کسی بچے سے ایڈریس پوچھ رہے تھے، کیونکہ بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں نا، تو کسی نے اڑا دیا کہ بچوں کو اغوا کر رہا ہے، ان کو پکڑ کے قوم نے کوٹ دیا۔ یار یہ کیا کون سی انسانیت ہے؟ اس میں حکومت بھی مجرم ہے، اس لیے کہ جب بچے اغوا ہو رہے ہیں تو آپ ان ڈاکوؤں کو پکڑ کیوں نہیں رہے؟ لوگ بھی تو پھر ڈر جاتے ہیں نا۔ یہ تو یہاں گستاخی کا بھی کے نام پہ بھی جو بہت سے لوگ اپنی ٹرک بھی پوری کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جج پہ اپنا الگ دباؤ ہے، جج پہ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اگر بری کر دیا تو میری بھی ایسی کی تیسی، پھر آگے پولیس والے پہ دباؤ ہوتا ہے، آگے وکیل پہ دباؤ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری جو اب ملنا جلنا ہے ہر طبقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ملک میں جس طرح کی جو کنٹروورسی پھیل رہی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو حالات دیکھ کے فتویٰ دے کہ کیا یہ فتویٰ سوسائٹی میں چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ اپنا امیج ایسا دنیا کو نہ دکھائیں کہ لوگ کہیں پاگل ہیں، باولے ہوئے میں عشق رسول کے نام پہ، یہ جو کہتے ہیں نا عشق رسول کے نام پہ اور گستاخی کے سامنے ہمارا دماغ ہی نہیں چلتا اور ہماری کھوپڑی گھوم جاتی ہے اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں۔
کھوپڑی گھومنا کسی بھی ٹائم میں کبھی بھی کمال نہیں ہے. اسلام آپ کو ہمیشہ کھوپڑی کے صحیح استعمال کا حکم دیتا ہے. کھوپڑی گھومنے والے کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ہر موقع پہ آپ نے بہت ہی دور اندیشی والے فیصلے کیے ہیں. صلح حدیبیہ کو دیکھ لو نا, کوئی جذبات میں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حساب کتاب سے آپ نے فیصلے کیے ہیں. تو یہ جو دیندار لوگوں میں ایک جذباتیت آ گئی ہے نا, بس ایک دم عشق میں آ کے, اور یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے, یہ نہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں, نہ یہ نبی سے عشق کا تقاضا ہے. تو آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے, تو یہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو, اور اس میں بھی ہے بعض دفعہ ایک آدمی پاگل ہے. اب ایک پاگل آدمی اگر کچھ بھی کہے وہ تو شریعت میں مکلف نہیں ہے نا, آپ نے پکڑ کے اس کو کوٹ دیا, یار یہ بھی نہیں دیکھ رہے اس کے حلیے سے دیکھو کیا لگ رہا ہے, پاگل ہے کہ نہیں ہے, کیا ڈپریشن میں ہے, کیا مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک شخص صحرا میں تھا اور اس کو سواری مل گئی اپنی, تو خوشی سے وہ پاگل ہو گیا. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس نے خوشی میں کیا کہا, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ایسے موقع پہ ہم ہوتے سب سے پہلے تلوار سے اس کی گردن اڑاتے کہ یہ کفر کر رہا ہے. اس نے اللہ کو کیا کہہ دیا, اپنا بندہ, اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ. لیکن نبی نے تو بڑے نارمل انداز میں یہ واقعہ سنایا. کیوں کہ آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا. اللہ کو بندہ کہہ دیا اور بندے کو کیا کہہ دیا, اللہ. لیکن اس وقت اگر یوٹیوب کا دور ہوتا, کوئی یہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیتا کہ یہ فرضی واقعہ تھا اگرچہ, لیکن یہ ایسا حقیقی واقعہ ہوتا, اور کوئی بندہ لیٹا ہوا خوشی میں کہتا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ, اور یہ شارٹ کلپ چل جاتا مارکیٹ میں, قوم نے پکڑ کے اس کو پیل دینا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ سبقت جنید جمشید سے ایک زبان سے تھوڑی سی ورڈنگ آؤٹ اوپر نیچے ہو گئی تھی, اتنی ٹینشن دی ہے اس کو ہماری قوم نے, اور عشق مصطفیٰ کے نام پہ ٹینشن دی ہے. یار وہ بیچارہ ٹینشن میں آ گیا کہ میں مذہب میں آیا کیوں, میں گلوکار ہی اچھا تھا یار, میں سنگر ہی اچھا تھا. ایسی ایسی غلطیاں زبان کی لڑکھڑاہٹوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ الامان والف. اور پریکٹیکل لائف میں اسلام دیکھو گے تو زیرو. عملی زندگی میں ان لوگوں کے کیا ہوتا ہے, اسلام زیرو ہوتا ہے. یہاں ایک دم پاگلوں کی طرح. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم پاگل ہو جاتے ہیں, کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ کی کھوپڑی اگر گھومتی ہے تو اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا کے سیٹنگ پہ لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں, الحلم والانا, ایک بردباری اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. کسی میں یہ دو کوالٹی ہو نا, تو ایک صحابی میں تھی, آپ نے منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن ایک صحابی میں یہ دونوں چیزیں تھیں, آپ نے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے کہ ان نفی کا خصلتین, تمہارے اندر دو چیزیں, دو کوالٹی بہت اچھی ہیں, ایک برداشت ہے اور ایک جلد بازی نہیں ہے. تو فرمایا یحبہم اللہ ورسولہ, تمہاری ان دو کوالٹیز کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. تو نبی نے کیوں موٹیویٹ کیا, تاکہ امت کو موٹیویشن ملے کہ جذباتیت, جلد بازی, ہاڑ ہوڑ ڈھی ڈھا, یہ جو شور شرابے جو ہے نا, یہ آپ کی اپنی ایک قسم کی ٹھڑک ہے جو آپ عشق مصطفیٰ کے نام پہ نکالتے ہو. اللہ اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گستاخ رسول کو اجازت دیں گے یا جو چاہے گستاخی کر لے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس قانون کی آڑ میں یا نبی کے عشق کے آڑ میں آپ اس طرح سے سوسائٹی میں بدماشی کرنا شروع کر دیں اور ملک کا امن خراب کرنا شروع کر دیں. بلکہ ملک اب تو دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے یہ. عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں, دلیل کے طور پر بتاتی ہیں کہ نبی نے کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. دیکھو اجماع جو ہے نا, اجماع امت, یہ خبر واحد سے بڑی دلیل ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, بار بار. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث ہے جس میں پاؤں بچھا کے یا ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے, پاؤں نہیں, ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے سے منع کی, یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. کیونکہ مردوں کے لیے ہاتھ زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا سستی کی علامت ہے, اور نماز سستی کا مظہر نہیں ہے. جبکہ عورت کے لیے سمٹنا یہ حیا اور پردے کی علامت ہے. اجماع امت, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حدیث میں کچھ ہے, اجماع امت اس کے خلاف ہے. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے ایک تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. کس کی طرح نماز پڑھتی تھیں؟ مردوں کی طرح.
ایک روایت امام بخاری کو ملی ہے خیر القرون میں، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں؟ تابعین اور صحابہ کے دور میں عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. ایک خاتون نظر آئی امام بخاری کو، امام بخاری نے ان سے روایت نقل کر دی، وہ کس طرح پڑھتی تھیں؟ آدمیوں کی طرح. یہ خود بخاری کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تھی تو امام بخاری نے تذکرہ کر دیا، باقی ساری کیسے سجدہ کرتی تھیں؟ عورتوں کی طرح. پتہ چلا عورتوں کا سجدہ اس زمانے میں الگ ٹائپ کا ہوتا تھا، مردوں کا الگ ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ پردے کی وجہ سے. پردے کے متعلق، حیا سے متعلق جتنے احکام ہیں نا، اس میں عورت اور مردوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، تو اجماعی امت کو ہم کس پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ ورنہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کسی حدیث میں عورت کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہے تو دکھاؤ. بلکہ نبی نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو حج. تو عورت کو بھی چاہیے دوڑے، آپ کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کل کوئی لبرل آئے گا اور کہے گا کہ جی، تو ہم اجماعی امت کی وجہ سے. تو اسی طرح عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے لبیک کہ منع ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں کر رہا ہوں ایسے کرو، تو نبی نے زور سے لبیک کہا، تو اس حدیث کا تقاضا عورت بھی کیا کرے گی؟ زور سے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت. آپ اگر 100-150 سال پہلے جاؤ تو بر صغیر میں جتنے اہل حدیث کے فتوے نظر آئیں گے، اہل حدیث بھی ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. یہ فتویٰ شیخ بن باز کے بعد چینج ہوا ہے. سعودی عرب میں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بہت سے مسائل میں پوری امت سے اختلاف کیا ہے. تو وہ چونکہ مفتی اعظم تھے، ان کے اختلاف کی وجہ سے پھر یہاں سلفیوں میں آیا، اور سلفیوں سے آہستہ آہستہ اہل حدیثوں میں آیا. ورنہ آپ قدیم جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے، تواتر سے جو امت کا عمل چلا آ رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ سمٹ کے نماز پڑھنے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ داغا دیکھا نا. ہو گیا میرا خیال ہے، بہت ہو گیا یار. کیا شرط لگا رہے ہیں مدرسوں میں؟ اچھا، ثالثہ میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ اچھے نمبروں سے ثانیہ پاس کیا ہو نا اس نے. وہ شرط لگا رہے ہیں، ٹھیک لگا رہے ہیں یار، تاکہ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی آئے نا ہمارے پاس. تو تھوڑا محنت کر کے ثانیہ کو یہاں پہ اچھے درجے سے پاس کر لینا. اسپیشلی بہت سارے لوگ میرے لیے آئے ہیں، میں کس کے لیے ہوں پھر یار؟ اگر سب مجھ سے ملتے رہیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی میں پھر فون نمبر دیا نا، میں فون پہ رابطہ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ پھر ملیں گے.